حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کثرت سے حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ کرتے. میرا ان سے جو رشتہ تھا اس اعتبار سے ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے کہہ ہی دیا. حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے جبکہ اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی. بس پھر حضور غصے میں آ گئے. فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف مت دو. جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا. اس کا تذکرہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جب زمانہ میرا مخالف تھا, اس نے میرا ساتھ دیا تھا. فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میری والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وقت آخر آیا, انہوں نے کہا بیٹا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ لاؤ. میں حاضر ہوئی. حضور نے پوچھا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. میں پوچھنے کے لیے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے. تو حضرت خدیجہ نے عرض کی حضور اس وقت جو کیفیت ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وقت آخر ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے تاکہ اس کی برکت مجھے قبر میں برزخ میں نصیب ہو. اب سنیے لفظ اللہ کے محبوب نے جو اس موقع پہ فرمائے. اللہ کے محبوب نے اس موقع پہ جب حضرت خدیجہ نے یہ جملے کہے آنکھیں چھلک پڑی اور فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے, لو اردت جلدی لا آتیتو کہ اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا. بیوی کے ساتھ محبت کی یہ داستان اور محبوبہ کی مسند کے اوپر اللہ کے محبوب نے بٹھایا. غلام کی تذلیل جو عرب معاشرے میں تھی, اگر آقا کی مرضی کے بغیر غلام دھوپ سے اٹھا کے جوتے چھاؤں میں رکھ دیتا تو تاریخ عرب پڑھیں کہ آقا کوڑے برساتا کہ تو متکبر اور خود سر ہو گیا کہ تو نے مجھ سے پوچھا نہیں اور پوچھنے کے بغیر تو نے میرے جوتے کو ہاتھ لگایا. وہ کہتا کہ جوتے خراب ہو رہے تھے آپ اندر دے, میں نے کہا کہ میں اس کو چھاؤں میں رکھ دوں, لیکن آقا اس پہ بھی کوڑے برساتا ہے کہ تو متکبر ہو گیا, تو نے پوچھنا گوارا نہیں کیا. جس معاشرے میں غلام کی یہ حیثیت ہو, توجہ چاہوں گا آپ کی, اس معاشرے میں عرشوں کا راہی جب عرش سے واپس آئے اور بلال کو قریب کر کے کہے بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے, میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. کیا خیال ہے دور غلامی کی ساری تھکن اتر نہیں گئی ہوگی اور غلام فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا. جو غلام اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا کہ آقا کا جوتا اس کی مرضی کے بغیر اور اذن کے بغیر ہاتھ لگا سکے, تو آقا اسے پوچھ رہا ہے کہ دشمن امڑے آئے ہیں, ان کی فوجیں سامنے ہیں, اب بلال بتا کیا کیا جائے. یہی تعلیم تھی کہ حضرت عمر فاروق قریشیوں کے سردار کالے رنگ کے بلال کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا بلال انت سیدنا, بلال لوگ تجھے غلام کہیں ان کی مرضی, میرا تو آقا لگتا ہے نا. تو یہ عزت دی, یہ توقیر, بلکہ معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے جن کو نظر انداز کیا جاتا تھا. آج ہمارے اس معاشرے میں اگر کوئی شخص یتیم ہو جاتا ہے بچہ تو وہ زیادہ محبتیں سمیٹتا ہے, لیکن عرب معاشرے کی تاریخ پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ الماعون کے اندر کہ یہ وہ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. فذلک الذی یدع الیتیم, یہ قرآن نے یوں ہی نہیں کہا, تاریخ میں آتا ہے وہ یتیموں کو منحوس سمجھتے تھے. اگر ہمارے بچوں سے یہ ملے تو ہمارے بچوں میں نحوست نہ آ جائے, تو یتیموں کو دروازوں سے دھتکار کیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا سنیے ذرا. ایک دن مجلس صحابہ لگی تھی, حضور جلوہ گر تھے. ایک صحابہ آئے, عرض کی حضور دعا کیجئے, میرا بچہ صبح سے گم ہے, مل نہیں رہا, کہ میرا بچہ مجھے مل جائے, میں بےتاب, اس کی ماں الگ رو رہی ہے. قبل اس سے کہ حضور ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے. اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا جو بعد میں آیا تھا. عرض کی حضور اس کے بچے کو ابھی فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ابھی دیکھ کر آیا. بس باپ نے سنا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور دوڑ لگا دی. صبح سے بچھڑا ہوا تھا, خبر مل گئی. آقا کریم فرمایا اس کو ذرا آواز دو. بلایا گیا, کہا بڑی جلدی ہے حضور, آپ جذبات جانتے ہیں. صبح سے باپ بچھڑا ہوا ہے اور گلی گلی ڈھونڈ رہا ہے بیٹے کو, بیٹا مل نہیں رہا, ماں الگ رو رہی ہے بیٹے کی. اب جب خبر ہوئی ہے تو جلدی اسے ملنا چاہتا ہوں. کہا ضرور جاؤ, لیکن ایک بات میری بھی یاد رکھنا, جب باغ کے دروازے پر پہنچنا اور بچوں کو مشترک کھیلتے ہوئے تم دیکھو گے تو تم نے اپنے بیٹے کا نام لے کے اسے آواز دینی ہے, اسے بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی.
عرض کی حضور اگر میں اسے بیٹا کہہ کے آواز دے دوں حرج کیا ہے جبکہ وہ میرا بیٹا ہے؟ فرمایا تم کیا جانو، ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کے جذبات پہ کیا گزرے گی؟ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ تو حضور نے یتیم کے نزاکت قلبی کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ شوق پورا کرنا ہے تو گھر پورا کر لینا، لیکن جب بچے مشترک کھیل رہے ہوں تو اس وقت تم نے اپنے بیٹے کو بھی آواز دینی ہے تو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، یتیم کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے وقت کے اندر تم گوشت پکاؤ کہ ہمسائے کے بچے سو چکے ہوں۔ اگر بچے ضد کر بیٹھے مچل گئے تو ان کا مداوع کس کے پاس ہوگا؟ مزدور اور غریب باپ کہاں سے گوشت لائے گا؟ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو لوگوں کی غربت کا مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں۔ ہم شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی کو جو جہیز دینا ہوتا ہے اس کو چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں، اور ایک عورت جا کے پورے محلے میں پیغام دیا کے آتی ہے کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ۔ تم نے دیا تو اپنی بیٹی کو، لوگوں کو کیوں دکھلاتے پھرتے ہو؟ اس کو کہتے ہیں رسم وکالہ۔ یہ کسی نے نہ سوچا کہ جو بچیاں جہیز دیکھنے کے لیے آئیں ان میں یتیم بچیاں بھی ہوں گی، ان میں اس مزدور کی بیٹی بھی ہوگی جو بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، لیکن اس غریب بچی کا کوئی رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جہیز کہاں سے دیں گے۔ تو جو کچوکے، جو زخم اس خاتون اور اس لڑکی کے دل پہ لگیں گے اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ یا آقا کریم نے فرمایا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور میرے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے، اہم اجتماع ہے، لیکن حضور اس بچے کو لے کے گھر پلٹ آئے اور کہا کہ اس کو جو حسنین کو لباس اور جوڑے پہنائے گی وہی پہناؤ۔ کھانا دیا گیا، بچے کو تیار ہو گیا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو جب خوش دیکھا اور پھر حضور نے اس کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے اس کو قریب کیا اور فرمایا اما ترضی ان محمدن ابوکا وعائشہ تو امو کا وفاطمہ بنت محمد اختو کا، بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا اگر یہ مجھے رشتے مل جائیں تو پھر مجھے کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ اور پھر انگلی تھامے حضور عیدگاہ کی طرف اس بچے کو لے کے جا رہے ہیں، اور بھی بچے اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن وہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، لیکن آج مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا تھا۔ معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے، اللہ کے محبوب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک خاتون دروازے پہ کھڑی ہوئی اور یوں حضور کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بلایا۔ صحابہ کو یہ عمل بڑا ناگوار لگا، لیکن حضور اٹھ کے اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے۔ اللہ اکبر! آج ہر شخص کو اپنے سٹیٹس کا خیال رہتا ہے، لیکن حضور سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے۔ آقا کریم نے فرمایا ہاں کہو کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے۔ کہا کرو۔ کہا یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی ہے؟ کہا مسجد سے باہر جو کھلا میدان ہے وہاں آؤ، وہاں کرنی۔ آقا کریم باہر چلے گئے، کڑکتی دھوپ، چل چلاتا ہوا ماحول اور مدینے کی سرزمین، اور اس عورت کی بے تکی باتیں حضور سن رہے ہیں۔ گھنٹے گزر گئے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور خود ہی تو سن رہے ہیں۔ جب گھنٹوں اس نے اپنی باتیں سنائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہے۔ جب وہ خود تھک کے جانے لگی تو ہم نے عرض کی بندہ نواز، پورے مدینے میں یہ تاثر ہے اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک، دھوپ میں اور بے مقصد باتیں، آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو حضور فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ ایک
کہ تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ اور اس عورت کو بلا کر کہا جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں مدینے کی جس گلی، جس کونے، جس نکڑ پہ چاہے کھڑا کر کے محمد کو دکھڑے سنا لیا کر۔